السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے یا جن حضرات نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن اور اس کی اطلاع آپ کو فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک ہمارے آنے والی ویڈیو کا اور ہمارے اس پڑھانے کا فائدہ اٹھا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں مناظرہ رشیدیہ کی کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللام فیہ للجنس او للاستغراق ويحمل أن يكون للعهد إشارة إلى الحمد المحبوب والمرضي له تعالى المذكور في قوله عليه السلام الحمد لله أضعاف ما حمده جميع خلقه كما يحبه ويرضاه، واختار اسمية الجملة على فعليتها لكونها دالة على الثبات والدوام، وقدم الحمد لأنه المناسب للمقام، وهي في الأصل جملة فعلية فيكون إنشاء للحمد، ويحتمل أن يكون إشعارا بكون المحامد كلها لله تعالى متضمنا للحمد، فإن الإخبار بذلك عين الحمد إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں بچوں گفتگو اس بات پر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ صاحب کتاب نے کہا تھا۔ تو الحمدللہ میں حمد پر ہم گفتگو کر چکے تھے کیونکہ وہ مستقل تھا اور الف لام اس کو لاحق تھا، عارض تھا، اس لیے جو مستقل ہو اس پر بحث پہلے ہوتی ہے، اس لیے حمد کے تعلق سے ہم اس سے پہلے بحث کر چکے ہیں۔ اور اب الحمدو میں الف لام ہے تو الف لام پر آج گفتگو کرتے ہیں کہ الف لام یہ کون سا ہے؟ الف لام آیا کہ جنسی ہے یا الف لام استغراقی ہے یا الف لام عہد خارجی کا ہے؟ تو اس سلسلے میں تین قول ہیں بچوں۔ ایک قول علامہ سعد الدین تفتازانی کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں الف لام استغراق کا ہے، معاف کرنا، الف لام جنس کا ہے۔ اور سید شریف جرجانی سید السند ان کا کہنا ہے کہ الف لام استغراق کا ہے۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی یہ کہتے ہیں کہ الف لام جنس کا ہے۔ اگر جنس کا معنی تو معنی ہوگا جنس حمد اللہ کے لیے ہے، یعنی چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، کوئی بھی ہو، جنس حمد اللہ کے لیے ہے، معنی درست ہے۔ اور استغراق کے لیے مانیں گے تو استغراق اور جنس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنس میں نفس ماہیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور استغراق میں ہر فرد مراد ہوتا ہے۔ تو استغراق معنی تو معنی ہوگا کہ حمد کا ہر فرد اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اور اگر الف لام یہاں پر عہد خارجی کا معنی تو ایسی صورت میں عہد خارجی کا ماننے کی صورت میں معہود متعین ہونا چاہیے، اور وہ معہود کچھ لوگوں نے عہد خارجی کا بھی مانا ہے۔ معہود پھر متعین کون سا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ الف لام اگر عہد خارجی کا مانے تو ایسی صورت میں الف لام سے اشارہ ہوگا ایک مخصوص حمد کی طرف۔ کون سی مخصوص حمد؟ جس مخصوص حمد کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ویرضاہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اضعاف ما حمدہ اس سے کہیں گنا زیادہ جو اس کی تعریف کی اس کی تمام مخلوق نے، کما یحبہ ویرضاہ جیسی تعریف وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے حمد محبوب اور حمد مرضی کا ثبوت ہوتا ہے۔
یعنی محبوب اور پسندیدہ حمد. تو یہی حمد محبوب، حمد پسندیدہ جو ہے، یہ حدیث پاک میں جس کا ذکر ہے، یہی معہود بن جائے. تو الف لام عہد خارجی کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن الف لام عہد خارجی کا مانیں گے تو یہ حمد محبوب ہی کی طرف تو اشارہ ہوگا، تو مانا ہوگا کہ حمد محبوب، حمد مرضی اللہ کے لیے ہے. ہر حمد کا ثبوت اللہ کے لیے نہیں ہوگا ایسی صورت میں. اس کے برخلاف الف لام جنس کا مانے یا الف لام استغراق کا مانے تو ایسی صورت میں ہر حمد کا ثبوت، ہر قسم جنس حمد کا ثبوت، ہر فرد کا ثبوت اللہ رب العزت کے لیے ہوگا. تو مقام حمد میں چونکہ اللہ رب العزت ہی کے لیے تمام تر حمدیں ہیں، تمام تر تعریفیں ہیں، اس لیے الف لام عہد خارجی کا نہ ماننا یہ بہتر ہے. اسی کی اس ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب کتاب نے یحتمل ان یکون للعہد کہا، یحتمل کہا. بات سمجھ آئی؟ اس سے ضعف کی طرف اشارہ ہے. صاحب کتاب فرماتے، ترجمہ لگاتے، واللام فیہ للجنس او للاستغراق. الحمد میں الف لام یا تو جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے. ویحمل ان یکون للعہد، اور یہ بھی ویحمل یہاں پر یحتمل ہو تو زیادہ بہتر ہے. ویحتمل ان یکون للعہد، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ عہد کے لیے ہو. اشارتاً اگر عہد خارجی کے لیے ہوگا تو اس سے معہود کون ہوگا؟ تو معہود متعین ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں اشارتاً الی الحمد المحبوب والمرضی، اشارہ کرتے ہوئے حمد محبوب، حمد مرضی کی طرف، جو حمد پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو. المذکور فی قولہ علیہ السلام، جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے، الحمدللہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ویرضاہ. اس میں جو حمد محبوب اور حمد مرضی کا ذکر ہے اس کی طرف اشارہ ہو جائے. لیکن یہاں پر مخصوص حمد کی طرف اشارہ ہو گیا تو مانا ہوگا کہ یہ مخصوص حمد اللہ رب العزت کے لیے، دیگر حمدوں کا ثبوت نہیں ظاہر ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ ضعیف ہے. اس لیے الف لام کو استغراق یا جنس پر محمول کرنا وہی بہتر ہے. آگے صاحب کتاب فرماتے واختار اسمیت الجملۃ علی فعلیتہا. صاحب کتاب نے الحمدللہ کہا، چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے احمد اللہ، کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. تو جملہ فعلیہ ذکر نہیں کیا بلکہ جملہ اسمیہ ذکر کیا اور کہا الحمدللہ. جملہ اسمیہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ تغیر، حدوث پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے کہا حمدت اللہ، میں نے اللہ کی حمد کی زمانہ گزشتہ میں، تو زمانہ گزشتہ میں کی، ہر حمد ہر زمانے میں تو حمد سمجھ میں نہیں آئی نا. تو ایک حدوث پر، تجدد پر دلالت کرتا ہے جملہ فعلیہ. اس کے برخلاف جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام اور ثبات پر دلالت کرتا ہے، ہمیشہ استمرار پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر مانا ہوگا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. یہاں پر کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، زمانہ ماضی میں بھی ثابت ہے، زمانہ حال میں بھی ثابت ہے، زمانہ استقبال میں بھی ثابت ہے. تو یہ ہر جو دوام اور ثبات جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں ہے. اس کا قصد کرتے ہوئے صاحب کتاب نے جملہ اسمیہ منتخب کیا، جملہ اسمیہ کو ترجیح دی جملہ فعلیہ پر، اور الحمدللہ کہا، احمد اللہ نہیں کہا. فرماتے واختار اسمیت الجملتی، جملے کا اسمیہ ہونا اختیار کیا مصنف نے علی فعلیتہا، جملے کے فعلیہ ہونے پر. کیوں؟ لکونہا دالۃ علی الثبات والدوام، کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے، جملے کا اسمیہ ہونا وہ ثبات اور دوام پر دلالت کرتا ہے. وقدم الحمدہ، یہاں پر قدم الحمدہ سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مصنف نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، جبکہ اللہ کے لیے جب تعریف ہے تو اللہ کی ذات جو ہے عظیم الشان ہے، بارفعت ہے، تو اس کی رفعتیں اور عظمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ لفظ اللہ کو مقدم کیا جاتا
اور کہا جاتا ہے للہ الحمد، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ تو لفظ اللہ کو مقدم کر کے للہ الحمد کہنا چاہیے تھا، لیکن صاحب کتاب نے یہ نہیں کیا، بلکہ صاحب کتاب نے لفظ حمد کو مقدم کر دیا اور کہا الحمدللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے عرب میں بولا جاتا ہے لکل مقام مقال ولکل مقال مقام، ہر مقام کے لیے ایک مخصوص گفتگو ہوتی ہے اور ہر گفتگو کے لیے مخصوص مقام ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام الگ ہوتا ہے۔ تو جس کا جو مقام ہو اس کو اس مقام میں اسی کو اہمیت ہوگی، چونکہ یہ مقام حمد ہے، تو مقام حمد میں حمد ہی کو مقدم کیا جائے گا، نہ کہ لفظ اللہ کو۔ اور چونکہ لفظ اللہ کو مقدم نہ، چونکہ اللہ ہی کے لیے تو تعریف ہے، تو تعریف تو خود خدا کی بیان کی جا رہی ہے، تو اسی کی تعریف کو بیان کیا جائے، پیش کیا جائے، تو یہی اس مقام کا تقاضا تھا کہ حمد کو پہلے پیش کیا جاتا، اس لیے مصنف نے حمد کو مقدم کیا اور فرمایا وقدم الحمد، اور حمد کو مقدم کیا لأنه المناسب للمقام، کیونکہ وہ مقام کے مناسب ہے، وہی فی الاصل جملۃ فعلیہ۔ اور اب کوئی ایک اعتراض کر سکتا ہے، اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ مصنف نے الحمدللہ کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ تو خبر دینا ہے، اور خبر دینے میں تعریف نہیں ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، اللہ کی حمد سے جس کو شروع نہ کیا جائے، تو حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انشاء حمد کرنا چاہیے، حمد اپنی طرف سے کرنا چاہیے، نہ کہ حمد کی خبر دینا۔ تو یہاں پر الحمدللہ صاحب کتاب نے کہا یہ تو حمد کی خبر دینا ہے، نہ کہ انشاء حمد، یعنی اپنی طرف سے حمد کرنا نہیں ہے۔ تو پھر حدیث پاک پر عمل کہاں ہو پایا؟ تو اس کا جواب صاحب کتاب دو جواب دیتے ہیں۔ ایک تو جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے الحمدللہ جو جملہ اسمیہ ہے، یہ در حقیقت اپنے حقیقت کے لحاظ سے جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ ہے تو گویا کہ احمد اللہ کے معنی میں ہے، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے معنی میں ہے۔ لیکن صبات اور دوام کے قصد سے، کہ صبات اور دوام جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، اس قصد سے مصنف نے اس جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اصل کے اعتبار سے جملہ فعلیہ مان لیں تو احمد اللہ کے معنی میں ہے، تو احمد اللہ کے معنی میں ہے تو اس میں تو انشاء حمد ہے۔ ایک جواب تو یہ دے دیا۔ فرماتے ہیں وہی فی الاصل جملۃ فعلیہ، اور یہ احمد اللہ الحمدللہ جو جملہ اسمیہ ہے وہ اصل میں جملہ فعلیہ ہے۔ فیکون انشاء للحمد، جب جملہ فعلیہ ہوگا تو وہ حمد انشاء حمد ہو جائے گا۔ ویحتمل، ایک دوسرا جواب دیتے ہیں، دوسرا جواب زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ اگر ہم نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو تمام تعریفوں کی خبر دینا، اس بات کی خبر دینا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ خبر دینا بھی تو عین حمد ہے۔ کیونکہ اگر آپ زید کے بارے میں یہ خبر دیں کہ وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے، تو جہاں خبر دینا ہے وہیں پر کذب کی نسبت بھی تو زید کی طرف کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو جھوٹا نہیں بھی جانتا ہو تو وہ جان جائے گا، اور اگر جھوٹا نہیں بھی ہو تو نسبت کذب تو آپ نے خبر دینے میں بھی تو اس کی طرف کر دی۔ ایسی اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ثابت ہیں، اس کی خبر دینے میں نسبت حمد بھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب کر دی، تو ایسے خبر دینا بھی یہ بھی متضمن ہے انشاء حمد کو۔ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ إِشْعَارًا بِكَوْنِ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا لِلَّهِ تَعَالَى، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تمام تعریفوں کا اللہ کے لیے ہونا یہ اشعار ہو، اور یہ ہونے کا اشعار یہ متضمن ہو للحمد، متضمن للحمد، حمد کو متضمن ہو۔ فإن الإخبار بذلك عین الحمد،
کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی خبر دینا یہ بھی عین حمد ہے۔ مصنف نے کہا تھا الحمدللہ، تو الحمدللہ میں الحمد پر گفتگو ہو گئی، للہ لفظ اللہ پر اب گفتگو کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کے سلسلے میں دو قول ہیں کہ آیا کہ لفظ اللہ جزئی حقیقی ہے یا کلی ہے۔ جب اس سلسلے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ لفظ اللہ علم ہے یعنی جزئی حقیقی ہے، اس میں تکسر اور تعدد کا مفہوم ہرگز نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ واجب الوجود کے مفہوم کا اسم ہے، یعنی واجب الوجود کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا وجود خود سے ہو، جس کا وجود خود سے ہو وہ مفہوم عام ہے، اس کا یہ نام ہے لفظ اللہ۔ تو جو بھی جس کا وجود خود سے ہو اس پر لفظ اللہ کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں لفظ اللہ یہ اسم ہو واجب الوجود کے مفہوم کا، تو اب ایسی صورت میں جس پر یہ واجب الوجود کا مفہوم جہاں جہاں پایا جائے گا وہاں وہاں لفظ اللہ کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو اس معنی کر اس ماننے کی صورت میں لفظ اللہ کلی ہوگا، اور ایسی صورت میں اس کے اندر تکسر اور تعدد کا مفہوم ہوگا۔ جب تکسر ہو جائے گا اس میں، تو اب ایسی صورت میں یہ منافی ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو وہاں پر معبود ہونے کا اختصاص صرف اللہ کے لیے کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ عالم ہے، جزئی حقیقی ہے، وہاں پر فرد واحد ہے، کوئی دوسرا اس میں فرد نہیں ہے۔ اگر لفظ اللہ کو واجب الوجود کے مفہوم کا اسم مان لے، کلی مان لے، تو ایسی صورت میں یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس کے منافی ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ لفظ اللہ کو علم مانا جائے، اس سے واجب الوجود، ذات واجب الوجود کا جو تمام تر صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ فرماتے ہیں واللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، لفظ اللہ یہ علم ہے ذات واجب الوجود کا جو تمام تر صفات کمالیہ کو جامع ہے۔ لا اسمن سے صاحب شرح نے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ علم ہے، یعنی ہمارا مختار و پسندیدہ قول اور رجحان بھی یہی ہے کہ وہ علم ہے، اسم نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو اسم کہا ہے، قاضی ویزابی نے اس کو اسم یعنی کلی ہی کہا ہے۔ فرماتے ہیں لا اسم نہیں ہے لے مفہوم الواجب بالذات، واجب بالذات کے مفہوم کا اسم نہیں ہے، یعنی کلی نہیں ہے، کما قیلا جیسے کہ کہا گیا ہے، قاضی ویزابی نے کہا ہے، لأنہ ینافی دلالت کلمۃ التوحید علیہ، کیونکہ کلمہ توحید کی اس کے اوپر جو دلالت ہے وہ اس کے منافی ہے۔ کیوں منافی ہے؟ کیونکہ کلمہ توحید کی دلالت اس بات پر ہے کہ معبودیت صرف اور صرف فرد واحد اللہ کے لیے ہے، تبھی تو توحید ہے۔ اگر لفظ اللہ کو ہم اسم مان لیں، کلی مان لیں، تو ایسی صورت میں مانا ہوگا کہ معبود نہیں ہے مگر وہ ذات جس پر واجب الوجود کا صدق ہو، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہوں یا 10 ہوں، یہ لازم آئے گا نا، کیونکہ مفہوم میں تو عموم ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ کلمہ توحید نہیں رہے گا۔ کلمہ توحید تو تبھی ہے نا جبکہ ایک کے لیے الوہیت کا اس بات ہو، اور ایک کے لیے الوہیت کا اس بات تبھی ہوگا جبکہ لفظ اللہ یہ ذات واجب الوجود کا علم ہو، اس میں بالکل تکسر نہ ہو۔ وَلِذَلِكَ اِخْتَارَ ذَلِكَ دُونَ الرَّحْمَنِ، فرماتے ہیں اسی سے اور استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کلمہ توحید میں اگر مفہوم کلی مقصود ہوتا اور جزئی مقصود نہ ہوتا تو لا الہ الا الرحمن کہا جاتا، کیونکہ لفظ رحمان وہ بے اعتبار وضع کلی ہے۔ کیا ہے؟ بے اعتبار وضع کلی ہے، اگرچہ غلبہ استعمال کے لحاظ سے ذات باری تعالیٰ پر اس کو اطلاق ہونے لگا، لیکن بے اعتبار وضع وہ ہے کیا؟ کلی۔ لیکن کلمہ توحید میں لفظ رحمان کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ لفظ اللہ ہے،
اس سے بھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر لفظ اللہ جو ہے ذات واجب الوجود کا علم ہے۔ نیز یہاں پر وَلِذَالِكَ اختار ذَلِكَ دون الرحمن، مصنف کی عبارت میں بھی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ میں لفظ اللہ کا انتخاب کیا مصنف نے، لفظ رحمان کا نہیں۔ اگر مصنف چاہتے تو لفظ رحمان بھی تو کہہ سکتے تھے، کیونکہ لفظ رحمان وہ اپنی وضع کے اعتبار سے عام ہے، اگرچہ غلبہ استعمال کے اعتبار سے وہ خاص ہو گیا ہے۔ تو اگر مصنف کا رجحان اسی کی طرف ہوتا کہ لفظ اللہ وہ واجب الوجود کے مفہوم کا اسم ہے، تو یعنی معنی کلی اگر مصنف کا مقصود ہوتا تو لفظ اللہ کے بجائے لفظ رحمان لے کر آتے، لیکن مصنف نے لفظ اللہ کا ذکر کیا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے۔ فرماتے ہیں وَلِذَالِكَ، ذات واجب الوجود کا علم مانا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے لفظ اللہ کو اختیار کیا دون الرحمن، رحمان کو نہیں۔ ثم اراد بعد الایماء الى الاستجماع لجميع صفات الکمال بالاجمال، تو مصنف نے لفظ یہ کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو چونکہ لفظ اللہ تو اسی ذات کا نام ہے جو تمام تر صفات کمالیہ کی جامع ہے، تو لفظ اللہ بول کر ہی الحمدللہ جب کہا تو لفظ اللہ بول کر ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا مصنف نے کہ تمام تر صفات کمالیہ اس کے لیے ثابت ہے۔ لیکن یہ تو اجمال ہو گیا، اجمالاً تو تمام تر صفات کمالیہ لفظ اللہ ہی سے سمجھ میں آ گئی اللہ کے لیے، لیکن کچھ تفصیلاً بھی کچھ صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اجمال کے بعد کچھ صفات کا تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ اب کچھ صفات کا تفصیلاً ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تو بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے کچھ صفات کا ذکر کر دینا یہ تو ترجیح بلا مرجح ہوگا۔ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیں گے کہ نہیں، ان صفات کا ذکر کر رہے ہیں جن صفات کے ذریعے سے براءت استحلال حاصل ہو، لہذا براءت استحلال بھی ایک اہم امر ہے مصنفین کے نزدیک کہ وہ خطبے میں ایسے جملوں کا، ایسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں جن سے مقصود کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اسی کو براءت استحلال کہتے ہیں۔ تو براءت استحلال جن صفات سے حاصل ہو ان صفات کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ براءت استحلال بعض صفات کے ذکر کی مرجح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ثم اراد بعد الایماء الى الاستجماع جمیع صفات الکمال بالاجمال، پھر بالاجمال تمام تر صفات کے استجماع کی طرف اشارہ کرنے کے بعد مصنف نے چاہا ان یفصل بعضها کہ بعض صفات کی تفصیل کر دیں، بعض صفات کو تفصیلاً بیان کر دیں، مع الاشعار ببراءت الاستحلال، براءت استحلال کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی ایسی صفات کا ذکر تو مع الاشعار ببراءت الاستحلال۔ اسی اعتراض کا جواب ہے کہ جب تفصیل ہی کی تو بعض ہی صفات کو کیوں تفصیلاً ذکر کیا، دیگر بعض کو کیوں نہیں کیا، یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے۔ تو جواب کیا کہ ایسی صفات کا یہاں ذکر کیا ہے جن سے براءت استحلال حاصل ہوتا ہے، اور براءت استحلال یہی مرجح ہو جائے گا یہاں پر بعض صفات کو تفصیلاً ذکر کرنے کا۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔